کافی عرصے سے پیشاب کی تکلیف ہے مجھے خود ہے، اللہ کے بندے میں تمہارے لیے دعا کروں گا تو میرے لیے دعا کرو، اللہ شفا۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ رات مجھے ایک لڑکی نے ٹیلی فون کیا اور نے کہا جی میں نے آپ کے درس میں سنا آپ پیشاب کی تکلیف ہے۔ میں نے کہا ہاں جی ہے۔ انہوں نے کہا آپ ادرک جانتے ہیں؟ میں نے کہا ادرک تو ہم جانتے ہیں اور پھر ہمارے کھانوں میں بھی ادرک ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں، سبز ادرک لے لیں، اس کو دھو کے اس کو اتنا باریک کاٹیں گے جتنا آپ کا ناخن ہے اتنا پیس کٹ جائے، اور جب اپنے پاس رکھ لیں بستر کے بعد جب اٹھیں کلی کرنے سے بھی پہلے پانی کے ساتھ کھا لیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف رفع ہو جائے گی۔ اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ اس نے اپنے اخلاص سے بتایا اور میں دعا بھی کر رہی ہوں، بر اللہ عالم۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں نا، مصیبت یہ ہے کہ جب آدمی زیادہ پڑھا لکھا ہو نا اس کو لیے بھی بڑی۔ میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر نے مجھے دوائی دی نا تو میں نے اس کا پمفلیٹ نکال کے پڑھا، انہوں نے کہا بس حضرت مہربانی کریں نہ پمفلیٹ پڑھے بڑی دوائی مجھے دے دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس میں جب سائیڈ ایفیکٹ پڑھو گے تم تو نہیں کھاؤ گے، کھانا ہے تو پھر ہماری علم پہ اعتماد کرو، نہیں کھانا ہے تو مجھے پیسے 200 ریال کی دوائی ہے میں مفت دے رہا ہوں، اسی لیے آپ نے پمفلیٹ نکال کے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ہمارا یہ علم جو ہے نا یہ بھی ہمیں مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے کہ اچھا اس نے بتایا ادرک، تو ادرک تو اس کو فائدہ دے گی جس کو سردی کی وجہ سے پیشاب آتا ہو، کیونکہ ادرک گرم ہوتی ہے، اور اگر پہلے ہی کسی کو گرمی ہو مسانے میں تو پھر وہ کیا کرے، وہ تو بڑھ جائے گا۔ بہرحال میں نے ایک ڈاکٹر ہیں یہاں، ان کا نام ہے دکتور انمار، بڑا عالم آدمی ہے، بڑا ہی عالم آدمی ہے، اور قرآن و حدیث کا عاشق، اس کو عشق ہے۔ اس نے ایک حدیث پڑھ کے مجھ سے سند بھی لی، اجازت بھی لی۔ اب وہ میرے والد صاحب پر کام کر رہا ہے، ان کے احوال لکھنا چاہتا ہے، اور وہ اسی یورولوجسٹ کا ٹاپ کا ڈاکٹر ہے۔ آج اس کا خود فون آیا تھا بیچارے کا کہ فلاں کتاب مجھے چاہیے، اور کچھ ہمارے ساتھی ہیں جو آپ سے سند لینا چاہتے ہیں حدیث کی عملیات پڑھ کے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا آج تشریف نہ لائیں۔ میں نے کہا آپ کا وہ اعادہ کب ہوگا؟ انہوں نے کہا بدھ کے دن اگر آپ تشریف لیں۔ میں نے بتایا، میں نے کہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے آج کے 15-20 دن سے پیشاب کی۔ انہوں نے کہا آپ بدھ کو تشریف لیں 10 بجے۔ تو یہ باتیں زبانی کلامی نہیں ہوتی، ہم دیکھیں گے، آپ کے ٹیسٹ کریں گے، آپ کا الٹرا ساؤنڈ کریں گے، آپ کا پراسٹیٹ دیکھیں گے، آپ کا پی ایس اے دیکھیں گے، آپ کا پیشاب کا فلو دیکھیں گے، اس کے بعد کون کون سی دوائیں آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی لے آئیں، وہ دیکھیں گے، کیوں نہیں فائدہ ہو رہا۔ ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی بیچارہ کرے گا۔ باقی اللہ اصل میرا تو اعتقاد ہے تم حاجیوں پر، سچی بات ہے، تمہارا نہیں ہے اپنے اوپر، لیکن مجھے ہے کہ تم اللہ کے مہمان ہو، تم دل سے دعا کرو نا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کسی دعا کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ دعا نہیں رسمی، ہاں یہ دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے بڑی دعا کرتے ہیں، نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ نہ کرنا۔ کرنی ہو تو باقاعدہ تہجد کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے اسی نیت سے کہ یا اللہ تیرا ایک عاجز ضعیف گندا بندہ ہے، گندی زبان ہے، ناپاک آدمی ہے، لیکن تیرے دین پاک کی خدمت کر رہا ہے، اس کو شفا عطا فرما دے۔ بنگلور میں بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے، 6 مرد اور 2 عورتیں شہید ہوئیں۔ اللہ پاک ان کو ان کے درجات بلند کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بنگلور ہندوستان کا بہت بڑا شہر ہے، آج کل تو آئی ٹی سٹی ہے، یعنی سب سے زیادہ ٹیلی فون اور یہ الیکٹرانک کی چیزیں وہاں ہوتی ہیں۔